دل سے تعلق تو مجھے یاد ہے کہ صدر ایوب نے پوچھا تھا مولانا شام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت سفید لباس پہنتے تھے، سفید ٹوپی، سفید جو اتنا سفید ہوتا تھا کہ نظر نہیں ٹکتی تھی. تو صدر ایوب نے کہا کہ مولانا یہ اتنا سفید لباس تو بہت ہی سفید ہے. تو فرمایا کہ یہ لباس کی سفیدی نہیں، اندر بھی سفیدی ہونی چاہیے، پھر جا کر باہر ظاہر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بھی سفید پہن لیں تو جچے گا آپ کو، ایسا نہیں ہے، باطن سفید ہونا بھی ضروری ہے. تو فرمایا تو یہ روحانیات میں جو نزاکت پیدا ہوتی ہے طبائع میں، وہ اصل میں روحانیت کا اثر ہوتا ہے، نہیں کوئی ناز نخرہ ہوتا ہے، نہیں وہ گرانی ہوتی ہے. حضرت جیسے حضرت تھے مدر جانے جانا، وہ کوئی ان کے وہ تھوڑی تھی کہ وہ نزاکت کرتے تھے بھی کہ وہ پیالہ ٹیڑھا رکھا ہے تو ان کو سر میں درد ہو جانا، چارپائی سے رکھی سر میں درد ہو جانا. یہ روحانیت کی وجہ سے، ان کی روحانیت بہت اونچی تھی تو ان کو ایسی چیزیں فیل ہوتی. جسم تو زمین سے نکلا ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ چلتا، یہ تو کھوتے کی طرح اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن جب اس پر روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر یہ ناز نخرے شروع کر دیتے ہیں. بلکہ تو حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو توجیہ فرمائی وسلم کے بے ہوش ہونے کی جبرائیل السلام کو دیکھ کر، جب آپ نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے تھے، جب آپ نے دیکھا تھا اصلی شکل میں، تو حضرت فرمایا کرتے تھے وہ اصل میں اب تک جن میں رہے تھے تو یہ جہلائے عرب تھے، سب جاہل، ان میں آپ رہے تو ان کو آپ کے اندر تو اللہ نے صفات اور رکھی تھی. تو جب جبرائیل السلام کو دیکھا تو اپنی حقیقت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا کہ میں کیا ہوں. جیسے انسان پر کبھی ظاہر ہو یار میرے اندر یہ چیز ہے تو خود بھی ڈر جاتا کہ ہے یار یہ کیسی چیز میرے اندر ہے. پر میں وہ بے ہوش جبرائیل السلام کو دیکھ کر نہیں ہوتے، اپنی حقیقت پہچان کر ہو گئے. وہ اچھا، کیونکہ اب تک جب وہ جاہلوں میں تھے پھر ہم نے مثال دی کہ ایک آدمی جو ہے افریقہ میں کوئی بڑا خوبصورت انسان اور افریقہ میں پلا بڑا ہو تو اب اس کو حسن کا ادراک بھی نہیں ہوگا. اور جب کوئی اس جیسا آئے گا حسین تو تب اس میں حسن اور نزاکت کی باتیں آئیں گی. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ توجیہ حضرت کے خادم سے سنا کرتے تھے اور مست ہو جاتے تھے، بار بار سنتے تھے، بار بار. امیر خان ان کے خادم تھے حاجی صاحب کے، تو وہ بعد میں سناتے تھے. حاجی صاحب کے بعد حاجی صاحب تو چلے گئے تھے، کوئی حاجی صاحب نے یہ فرمایا تو حضرت بہت ایسے جھومتے رہتے تھے، واہ 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 حاجی صاحب واہ کیا بات فرمائی آپ. تو یہ تمام اس میں ہم نے دیکھا جو اپنے اکابر کو ان میں خاص قسم کی نزاکتیں ان میں پائی جاتی تھیں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں. وہ کوئی ناز نخرہ نہیں، وہ تو روحانیت کا اثر ہے. مجبور ہے ان کا طبیعت مانتی نہیں. یعنی ہمارے شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ اگر کہیں گوبر بھی ہوتا تو آنکھ بند کر لیتے تھے، یعنی ان کو وہ بھی دیکھنا گوارا نہیں ہوتا تھا گوبر کو دیکھنا. اور اس قدر اپنی نظر کی حفاظت فرماتے تھے کہ ایک بار وہاں جو ہندوستان میں رہتے تھے تو وہاں کچھ لوگوں نے شرارت کی، ایک کنجری کو تیار کیا پیسے دے کر کہ جب آئے نا تو سامنے آ جانا ایسے کر کے بغیر حجاب کے. تو حضرت ایسے نیچے نظر سے چلتے تھے، بازار میں جا رہے تھے، تو عورت آ کر سامنے آ گئی تو جیسے نظر پڑی اچانک، پتہ نہیں کون سامنے آ گیا، تو دیکھا عورت، تو حضرت کو قے ہو گئی. اتنی گرانی ہوئی کہ حضرت کو قے لگ گئی. شیخ فرماتے تھے کہ ان کو قے آ گئی، یعنی اس کی کراہت کی وجہ سے. یہ نا کر رہے الین الکفر الفسوق والنسیان حبیب الین الایمان، قرآن صحابہ آسام بیان ہے نا، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے ایمان تمہیں محبوب کر دیا صحابہ اور تمہارے دلوں میں اس کو محبوب کر دیے. وہ کر رہے کفر الفسوق والنسیان، کفر فسوق نسیان تمہارے دل میں مکروہ کر دیے. یہ کیفیت ہونی چاہیے آدمی اس مقام تک جائے کہ گناہ اور اس سے کراہت ہو. میں خود دیکھتا ہوں حدیث شریف میں، اللہ اکبر، ایک انصاری بڑے مزاحیہ تھے تو دوسرے کے چوچڑ پر ہاتھ مار دیا
مہاجر کے، لڑائی شروع ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح میں دعا انا منتنا، اس کا ذکر نہیں کرو، یہ تو گندی چیز ہے، ذکر بھی نہیں کرنے دی کہ اس کے ادھر آتما کیس بھی اس پہ پورا نہیں سنا، میں دعا انا منتنا۔ پھر فرمایا ڈانٹا ان کو اور جاؤ، اور یہاں سارے چوتڑ میں گزرے پھر رہے، اللہ معاف فرمائے، لیکن یہ مختلف جگہ سے میرے شیخ فرماتے اگر حسینوں یہ حسین اگر زعفران ہکتے ڈر کے غلام مودتے تو عاشقوں کا کیا سخت مجاہدہ ہوتا، پھر لے کر بوتلیں کھڑے ہوتے اور ان کے ہگنے کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے بعض جانور ہیں وہ خوشبودار ان کا وہ ہوتا ہے جو لید، تو اس کو باقاعدہ جو ہے نا وہ ان جانوروں کے پیچھے پیچھے شکاری پھرتے ہیں، کہاں ان کی لید ہے۔ جیسے یہاں ہمارے یہاں جب پہلی دفعہ ہاتھی آئے تو لوگوں میں مشہور تھا کہ اگر اصیل ککڑ تم نے پیدا کرنا ہے تو ہاتھی کا جو وہ جو گوبر ہے اس کے اوپر اس کو سکھا کے اور اس کے اوپر انڈے رکھ کر مرغے بچھاؤ تو بڑے ہاتھی جیسے لمبے لمبے بچے پیدا ہوتے، یہ مشہور تھا۔ تو وہ جہاں ہاتھی وہ ہکتا تھا تو لوگ بھاگ پھرتے تھے اس کو لینے کے لیے۔ ہاں میں نے خود دیکھا ہے منظر، یہ کمپنی ہنسی ہائی اسکول کی طرف، چھوٹے چھوٹے 8ویں 9ویں کلاس کی بات ہے، پہلے دفعہ بتائی تھی، اس وجہ سرکس تھی۔ تو لیکن حضرت فرماتے ہیں اللہ نے ایسا مجاہدہ نہیں رکھا، بلکہ فرمایا آگے سے مود پیچھے سے گو، جلدی سے کر میر آخ تو، اللہ نے مجاہدہ آسان کر دیا۔